کس کو معلوم تھا کہ 24 مارچ 1928 کو بھارتی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہونے والا بچہ عوام کے جذبات کا ترجمان بن کر ابھرے گا۔ جناب حبیب جالب، شاعر انقلاب حبیب جالب نے اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ حبیب جالب نے 15 سال کی عمر سے مشق سخن شروع کی۔ ابتدا میں مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہتے تھے۔ ان کی کئی ابتدائی غزلوں میں عاشقانہ انداز جا بجا جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آزادی کے بعد کراچی آ گئے اور کچھ عرصے معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کے سندھ ہاری تحریک میں کام کیا اور یہیں ان میں طبقاتی شعور پیدا ہوا اور انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ حبیب جالب میری نظر میں پاکستان کا وہ عظیم شخص تھا کہ اس کی شاعری آج اگر زندہ ہے تو پہلے سے زیادہ زندہ ہے، اور اس کی ایک مخصوص وجہ جو ہے میری نظر میں کہ وہ جن باتوں کی عکاسی کرتا تھا اور بڑے زغر و شور سے اس کا اظہار کرتا تھا اپنی شاعری میں، ایک مشنری کے طور پر، ایک ریولوشنری کے طور پر، اور میں تو کہوں گا کہ وہ پاکستان کا ایک قسم کا وولٹیئر تھا۔ شاعر عوام حبیب جالب کا شمار قیام پاکستان کے بعد منظر عام پر آنے والے ان چند شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے مزاحمتی اور شعوری شاعری کے ذریعے شعر و ادب، سیاست اور تاریخ میں اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور آمریت کے بعد متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، لیکن عامر کے سامنے اپنا سر جھکنے نہ دیا اور نہ ہی حوصلے پست ہونے دیے۔ جب جبر کے خلاف اور آمریت کے خلاف اور آمروں کے خلاف آپ لکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو وہ سزا تو دیں گے۔ سزا بھگتنی پڑی، 8-10 بار جیل جانا پڑا، ہر دور میں جیل جانا پڑا۔ کتابیں، پھر بہتے خون کا ضبط، سر مقتل سب سے پہلے ضبط، پھر ذکر بہتے خون کا ضبط ہوئی، پھر اب اس عہد میں گنبد بیدر ضبط ہے۔ تو اس طرح سے یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ حبیب جالب نے اپنی شاعری میں صرف افلاس زدہ انسانوں اور ظلمت کی ماری خلقت کے لیے لکھا ہی نہیں بلکہ ان کے حقوق کے لیے ساری زندگی علمی طور پر بھی جد و جہد کی۔ اس کی جو فیلنگز تھے وہ ادب کے حوالے سے کم، لیکن جو سماجی اور معاشرتی اور سیاسی زیادتیوں کا شکار پاکستان رہا تھا، اور ہمارے حالات جو ہیں وہ آج پہلے سے کوئی بہتر تو ہوئی نہیں ہے، ویسے کہ ویسے ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں لیڈروں کا اور اس کے علاوہ رہنماؤں کا فقدان اس قدر ہے، تو ہمیں جو بھی نظر آتا ہے وہ پھر جو اجاگر کر دیتے ہیں، تو اسی لیے جالب صاحب جو ہے دوبارہ سے بیدار ہو رہے ہیں۔ جالب کے خیال میں ادب ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ اس انقلابی شاعر کی نظر میں ادب ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جسے ظلم، جبر، افلاس، جنگی جنون، فرقہ واریت اور مذہبی جنونیت کے خلاف استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہ دربارداریوں کی، درباریوں کی عزت اتنی نہیں ہو سکتی۔ دو ہی ادارے ہوتے ہیں ہمیشہ سے، ایک دربار اور ایک عوام۔ تو میں عوام کے دربار کا شاعر ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ حبیب جالب کی سیاسی شاعری آج بھی عام آدمی کو ظلم کے خلاف بے باک آواز اٹھانے کا سبق دیتی ہے۔ جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دلے برباد